الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی میں کفل مکتب ہوں نوائس ہوں نہ فرجانا ابھی میں کفل مکتب ہوں نوائس ہوں نہ فرجانا وجوزن سے ہی تصویر کائنات سنا دو حق کا پروانہ میرے محترم بزرگوں دوستو عزیز ساتھیوں میرے نوجوان ساتھیوں میری ماں اور بہنیں میری پیاری بچیوں میرے نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے طاقت دی ہے ایمان کی دولت دی ہے خزانہ دیا ہے مال دیا ہے تو اس لیے عقیدت کے اعتبار سے اور اللہ کے حکم کے اعتبار سے اپنی زندگی میں عمل لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سننا چاہیے اللہ کے قرآن کو سننا چاہیے اور اللہ کا جہاں ذکر ہو اس کو بھی سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنا بھی چاہیے میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ نے بہت سارے احسانات کیے سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے انسان دوڑتا ہے بھاگتا ہے پھرتا ہے رات میں دن میں جیسے رات میں جیسے آدمی کو دنیا کا نفع چاہتا ہے نفع کمانے کے لیے دنیا کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے رات میں رات دیکھتا نہ دن دیکھتا یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے اور نبی کے طریق کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں 4 فرض پڑھ لیتے جیسے قید میں سے نکل کر بھاگ گئے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو ایسا نہیں ہے نبی کی سنتوں کو فرضوں کی کمی کو سنتوں سے پورا کیا جائے گا ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات دنیا کے اندر بھیجا ہے حتیٰ کہ انسان اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تجھے پیدا کہاں کیا 18,000 مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے اور 18,000 مخلوقات کو پیدا کر کے بعد 18,000 مخلوقات پیدا کرنے کے بعد قرآن نے فرمایا کہ جانور پیدا کیے چرندے پیدا کیے جمادات بھی حیوانات بھی نباتات ہر چیز کو پیدا کیا ہے یہ میری مخلوقات ہے زمین کے نیچے علیحدہ مخلوقات ہے پانی کے اندر بھی مخلوق ہے آسمان پر بھی مخلوق ہے فرشتوں کی اور مخلوقات بھی ہے درختوں کی بھی مخلوقات ہے ذروں میں مخلوقات ہیں پہاڑوں میں مخلوقات ہیں دریاؤں میں بھی دریا کی جو تہیں ہوتی ہے اس میں بھی مخلوقات ہیں زمین کے ذروں میں بھی مخلوقات ہیں مشرق اور مغرب میں بھی مخلوقات ہیں شمال و جنوب میں بھی مخلوقات ہیں اور جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں میری مخلوق ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں میری مخلوق ہے ساری کائنات میں سورج نوکر بنایا گیا یہ میری مخلوق ہے 18,000 مخلوقات میں 18,000 مخلوقات نے 18,000 مخلوقات میں نے پیدا کی ہے لیکن میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ساری مخلوقات کا سردار اے انسان میں نے تجھے بنا دیا میرے محترم بزرگوں دوستو بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں ہم اللہ کے حکم کو کتنا مانتے ہیں ذرہ برابر ایمان کے ایک رائے کے دانے کے برابر اگر دل کے اندر عقیدہ اور محبت ہو جائے تو انشاءاللہ عمل زندگی میں آ جائے
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، غور کرنی چاہیے، اللہ کے حکموں پر غور کرنی چاہیے۔ نبی کا کیا طریقہ رہا ہے، نبی کے طریقے پر بھی چلنا چاہیے، نبی کے حکموں کو سننا چاہیے کہ نبی نے کیا اپنی امت پہ کتنے احسانات کیے۔ انبیاء بھیج کر احسان نہیں جتلایا اللہ۔ ہم اگر کسی کے 5000 کے لیے کام آ جائے تو کام آنے سے پہلے احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنے انعامات ہمارے اوپر کیے، اتنے احسانات کیے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں۔ اگر انسان کو تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے تو اس کو جتلا کر ذلیل کرتا ہے۔ انبیاء بھیج کر احسان نہیں جتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر احسان نہیں جتلایا، اس پر غور کرنی چاہیے۔ تو اس پر غور کر 1,24,000 انبیاء کو میں نے دنیا میں بھیجا، کنعان کی بستی میں نبی بھیجا، تم پر احسان نہیں جتلایا، بابل کی بستی میں نبی بھیجا، تم پر احسان نہیں جتلایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، احسان نہیں جتلایا، آدم کو ابن خلیفہ بنایا، احسان نہیں جتلایا، نوح کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، یعقوب کو 40 سال رلا کر بیٹا لوٹایا، احسان نہیں جتلایا، یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت شاہی پر بیٹھایا، احسان جتلایا اللہ نے؟ نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو آگ سے نکالا، احسان نہیں جتلایا، ابراہیم کو تاج نبوت دیا، احسان نہیں جتلایا، اسماعیل کے گلے پر چھری نہیں چلی اور ان کو تاج نبوت عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، اسماعیل کے گلے پر چھری نہیں چلی اور اس کو تاج نبوت عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا کیا، احسان نہیں جتلایا، عیسیٰ کو جیل سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ ہم انسان کے کام آتے ہیں، اگر اس پہ ذرا سا کوئی احسان کر دیتے ہیں تو اسے جتن کر دیتے ہیں، اسے ذلیل کر کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ذلیل کیا ہے، عیسیٰ کو جیل سے نکالا، احسان جتلایا اللہ نے؟ نہیں جتلایا۔ 1,24,000 انبیاء میں نے تیری ہدایت کے لیے دروازوں پر بھیجے، انہوں نے تیرے دروازے کھٹکھٹائے، اے انسان تو بھولا بھالا تھا، اے انسان تو نے میرے پیغمبر کو دھکے دیے، میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہیں کہا، تو نے میرے پیغمبر کو ذبح کیا، میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہ کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ تو نے میرے پیغمبر کو مارا، میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہ کہا، پیغمبر تیرے دروازے پر تیری ہدایت کے لیے آیا، میں نے پھر بھی تجھے کچھ نہ کہا، لیکن پھر بھی میں نے تجھے کچھ نہ کہا، تجھے مخلوقات کا سردار بنائے رکھا، تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو دیکھتا نہیں ہے کہ زمین کے اندر جتنی پیدائش ہو رہی ہے یہ ساری تیرے لیے ہے، انسان تیرے لیے ہیں، زمین تیرے لیے ہیں، پھل تیرے لیے ہیں، انگور بھی تیرے لیے ہیں، انار تیرے لیے، جتنے بھی فروٹس ہیں یہ سب تیرے لیے ہیں، جتنی سبزی آپ کھاتے ہیں، پسند کی سبزی کھاتے ہیں، تم نے کبھی کیڑے مکوڑوں کے بارے میں سوچا ہے کہ کیا سبزی کھائیں گے، کیا بنے کھاتے ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ انسان تجھے ہی کیوں اچھا سمجھا ہے؟ تو کتنی لاپرواہی کرتا ہے، نبی کے طریقے کو ترک کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ اللہ نے درندے چرندے پرندے جانور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تجھے مخلوق کا سردار بنایا، اے انسان تجھے اللہ نے مخلوق کا سردار بنا کر بھیجا، تجھے مخلوقات کا سردار بنائے رکھا، تجھ پر احسان کیا، اور تو دیکھتا نہیں ہے کہ زمین کے اندر جتنی پیدائش ہو رہی ہے یہ ساری تیرے لیے ہے، جتنے پھل ہیں تمہارے لیے۔ تو ننگا پیدا ہوا، تجھے کپڑا دیا، احسان نہیں جتلایا، تو بھوکا تھا، تجھے روٹی دی، احسان نہیں جتلایا، تجھے عقل دی، احسان نہیں جتلایا، تیرا چہرہ حسین و جمیل بنایا، احسان نہیں جتلایا، تجھے گورا کالا بنایا، احسان نہیں جتلایا، تجھے ماں بہن بیٹی بیوی عطا کی ہے، میں نے احسان نہیں جتلایا، تجھے بچے عطا کیے، احسان نہیں جتلایا۔
تو کبھی محل میں رہتا ہے اور کبھی کوٹھی میں رہتا ہے، احسان نہیں جتلایا؟ میں نے احسان جتلایا۔ اور تو نے کبھی دیکھا ہے کیڑے مکوڑے کو دیکھا ہے، کبھی مخلوقات اور دوسری چیزوں کو دیکھا ہے کہ ان کا کوئی مکان نہیں، ان کی کوئی دکان نہیں، سرداری نہیں، برادری نہیں، قبیلے نہیں، ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، لیکن میں نے تجھ پر احسان کر کے احسان نہیں جتلایا، تجھے احسان جتلا کر میں نے یہ کہا من قتلہ قتل الناس جميعا، ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، ایک آدمی کو زندگی بخشنا ساری انسانیت کو زندگی بخشنا ہے۔ اے انسان میں نے تجھے قدرت میں، اے انسان تجھے قدرت میں کتنے احسانات عطا کیے ہیں، اے انسان میں نے تجھے قدرت میں کتنے احسانات کیے ہیں، تجھے اعلیٰ بنایا، ارفع بنایا، عظیم بنایا، میں نے نبی تجھ میں بنائے، عرفہ بنایا، عظیم بنایا، نبی تجھ میں بنائے، ولی تجھ میں بنائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے ہمارے اوپر احسانات ہے۔ ہم تو سب کو بھولے بیٹھے ہیں، اپنی دنیا کی غفلت میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنے انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں۔ ذرا سی آواز اللہ نے دی ہے، اس آواز پہ گھمنڈ کر کے اپنی زندگی تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ایمان والو، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ارے نبی کے دیوانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس نے قرآن کریم کو بناوٹ کے ساتھ پڑھا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ قرآن اس کے لیے لعنت ہوگا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ گھمنڈ، تکبر، حسد کرنا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جہنم میں پھینک دے گا۔ تم اپنی آواز بنا کر کے اس طریقے سے کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ نے دی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ یہ طریقہ اسے کہتے ہیں زندگی۔ اگر یہ زندگی آپ کی نہیں رہے گی، تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ جو لوگ دنیا کے اندر آئے اور جنہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں کو مانا ہے، خدا کے علاوہ جو ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس خدا کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نے شرک کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا، تباہ اور برباد ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اگر ہم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو مانیں گے، اس کی پوجا کریں گے، پھول چڑھائیں گے، چڑھاوا چلائیں گے، شرک کام کریں گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، نسلیں برباد ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بڑے حالات دنیا کے اندر بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود انجان بن جاتے ہیں کہ قرآن کو یہ مولوی ملا تو قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، اس قرآن کی حدیث کی روشنی میں پر دنیا کو بہکا کر یہ تو مدرسے کا چندہ کھا جاتے ہیں۔ یہ سارا انسان نے یہ بنا رکھا ہے، ایک معمول بنا رکھا ہے کہ حافظ قاری مولوی ہو، وہ مفتی ہو، حضرت ہو، ہر ایک کو انگلی اٹھانے کا کام ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ روشنی ہے، یہ دنیا کی روشنی ہے۔ اگر یہ قرآن، یہ حافظ علماء مٹ جائیں گے تو ہماری مکاتب مساجد خانقاہ جتنی ختم ہو جائیں گی اور تباہ اور برباد ہو جائیں گی، اللہ اپنے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ایک رائے کے دانے کے برابر یہ ایمان، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پختہ کیا ہے، دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی کا طریقہ ان کی زندگی کے اندر ہے، نبی سے محبت ہے، وہ دنیا کا نظام برقرار چلتا رہے گا۔ جتنے یہ ایمان، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ مسجدیں، یہ مکاتب، یہ خانقاہ، یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے بڑی غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، ہم کتنے احسانات کرتے ہیں، کتنے اللہ کے فرضوں کی ادا کرتے ہیں، کتنے طریقے نبی کے طریقے کتنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ سب ختم ہے جس طریقے سے ہم ختم کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے اوپر اللہ کی لعنت پریشانیاں آتی جا رہی ہے۔
ہمارے حالاتوں کے اعتبار سے آج مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا کو کرتا کوئی بھرتا کوئی، سارے کے سارے انسانیت کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ میرے بھائیوں ہمارے حالات خراب، ہماری ماں بہنوں کا حقیریت ختم ہو گیا ہے، ضمیر ختم ہو گیا ہے، نیلامی ہونے لگی ہے، عورتیں اپنے جسم کو بیچنے لگی ہے، اب رزق بہت ضلالت ہو رہی ہے دنیا کے اندر، حالات پیش آ رہے ہیں۔ یہ وہی بنا ہے کہ ایمان پر نہیں رہا ہے، ایمان والے ایمان پر موجود نہیں ہے، ایمان سے ہٹ کر چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ہمارے اوپر، ہمارے سامنے یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں، ہماری حالاتوں کی اعتبار سے آ رہے ہیں، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کسی کو پریشانی نہیں دیتا ہے، صرف اپنے حالات کے اعتبار سے خود پریشان ہے، کسی نے کسی کو کوئی پریشان نہیں کیا ہے، جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، جو اس کو سنے وہ اس پر عمل بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بات کو سن کر کے عمل میں اگر زندگی آ جائے اور اس پر عمل کر لیں، اللہ کا حکم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو جائے، نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے بڑے کامیاب ہوں گے، ہمیشہ والی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہمارے لیے بڑے نقش پیالے بھیجیں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونا ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی احکامیت ہماری ایسی زندگی بن جائے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو اپنے دلوں کے اندر مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اللہ ہمارا راستہ، ہماری دنیا کا راستہ بالکل آسان کر دے، اور دین کا راستہ بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، اللہ کا حکم ہم ماننے لگے، نبی کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، ہمارے گھر کے اندر نصرت پیدا ہو جائے گی، ہمارے بچوں کے اندر دین کی صلاحیت اور سمجھ پیدا ہو جائے گی، ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، ہماری بیٹی بچیاں سب صحیح ہو جائے گی، ان کا گھروں کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، پردگی حاصل ہو جائے گی، گھروں کے اندر نہیں تو آبرو ریزی ہوتی رہے گی۔ جب تک دین سے دور رہیں گے ہماری بے عزتیاں ہوتی رہیں گے، لوگ ذلیل حکمران جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، جو غیر مسلم لوگ ہیں، اور حالاتوں پر ایمان کے اوپر داخل ہوں گے، اور یہی تو وہ حالات ہے، یہی تو وہ وقت ہے جو آج سمجھنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو اپنے گلے سے لگا لو، قرآن کریم کو دل میں تھام لو، قرآن کریم کو دل سے چوم لو، قرآن کریم کی محبت کرو، قرآن کریم پڑھنے والوں کی محبت کرو، قرآن کریم جو پڑھتے ہیں ان سے محبت کرو، قرآن کریم جس جگہ پر آ جاتا ہو وہاں سے محبت کرو، مسجدوں سے محبت کرو جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنا کر کھڑے کیے گئے تھے مصلی پر، اللہ اس جگہ پہ کھڑے ہونے والے کی محبت پیدا کرے۔ الہ العالمین پورے مقتدیوں کے اندر حزب خیالات، احتاریت، نزولیت عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں کو نرم فرمائے، ان کی زندگی کو عمل میں لائے، ان کی زندگی کو اماموں کی زندگی کے ساتھ میں جوڑ دیا جائے، ان سے محبت کرنے والے بنا دیے جائیں۔ میرے مولا ان سب کی زندگی میں عمل سکون پیدا فرمائے، جس کو سنے اللہ اس کو بھی سکون پیدا فرمائے، ان کے گھروں کے حالات کو درست فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر خوش ہوتا ہے، جو اللہ نے اتنے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنے سارے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آنا ہمارے لیے آسان، آپ کے لیے آسان ہو جائے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ آسان کر دے۔ میرے مولا ہماری جتنی بچیاں ہیں، جوان ہیں، کالجوں کے اندر پڑھتی ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے مولا دنیاوی تعلیم سے
ان کی دنیاوی تعلیم سمجھ کے اعتبار سے ان کو دے اور باقی دین کی سمجھ عطا فرمائے میرا مولا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے مسئلے کو آسان فرمائے، اور جو ہمارے حضرات ہیں، ہمارے جو اس چینل کو، اس یوٹیوب پر جو چینل چل رہا ہے، اللہ جو اس کو سنے اس پر عمل کرے۔ الہ العالمین ہم کو بھی صحیح کہنے کی، اور جو ہم سے کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے اللہ سے بھی درگزر فرمائے۔ الہ العالمین جو اس کو سنے اور اس پر عمل، صحیح باتوں پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشحال کرے، اور جو اس میں جڑے ہوئے حضرات ہیں اللہ سب کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ ان کے جو بچے ہیں الہ العالمین، ان کے جو معصوم بچے ہیں انہیں نیک صالحہ، جن کو اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں کی بہن اور جن ماں باپ کی بیٹی جوان ہے ان کے گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ ان کی شادی کے کوئی غیب اپنی طرف سے مدد نصرت فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔